السلام علیکم ایوری ون. یار آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کرتے؟ یار ویڈیو واچ کرتے ہیں تو ایک ٹچ کرنے سے آپ لوگوں کا کیا جائے گا؟ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور کامنٹس میں مجھے لازمی بتایا کریں، ریویوز دیا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے. تو اس ناول کی بس 2 سے 3 ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، پھر یہ اینڈ ہو جائے گا. تو آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو میری آواز میں ناول سننا اچھا نہیں لگ رہا تو آپ میوٹ کر کے بھی سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. محبت ظالم نہیں ہوتی، مہک بس وہ قربانی مانگتی ہے. رانیہ کے کہنے پر وہ نم آنکھوں سے بولی تھی. محبت عزت نفس کی قربانی مانگتی ہے، اور وہی قربان کرنا تو مشکل ہوتا ہے. اس کی آواز کی نمی رانیہ نے محسوس کی تھی. لیکن کرنا پڑتا ہے مہک، ورنہ محبت روٹ جاتی ہے. اس نے مسکراتے بولا تھا. میں نے تو دی ہے بھابھی، میں نے تو ان کے قدموں میں بیٹھ اپنی محبت کی بھیک مانگی ہے. پھر کیوں انہیں ترس نہیں آئے؟ کیوں انہیں میری محبت جھوٹی لگی؟ مہک کی تکلیف وہ سمجھ رہی تھی. میری جان، انسان کو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا، لیکن وقت سے آ جاتا ہے. تم انتظار کرو. رانیہ کے سمجھانے پر وہ تلخ مسکراہٹ سے بولی تھی. وقت بھابھی؟ انسان سے زیادہ بے رحم قسمت اور وقت ہی تو ہیں. یہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو بے رحمی اور صفاقی کی ایک الگ مثال قائم کرتے ہیں. اب کی بار آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. آپ کو پتہ بھابھی، میں وہ تھی جب کبھی کسی ظالم کو موت دیتی تو رحم نہیں کرتی تھی، مگر آج خود کے ساتھ ظلم کرنے والے کے سامنے بے بس ہوں. رانیہ اسے سن رہی تھی. یمان کہتے ہیں میں دھوکے باز ہوں، جبکہ میں نے تو ان کی حفاظت ہی کی ہے. وہ ہنستے بولی تھی. اور اس کا نتیجہ دیکھیں، مجھے خود سے بھی دور کر دیا. اور ازلان؟ اس کو بولتے یاد آیا تھا. بھابھی ازلان میں تو بھول ہی گئی، وہ میرے بغیر نہیں رہتا. پتہ نہیں کیسے رہ رہا ہوگا. مہک کہتی جھولے سے اٹھی تھی. کیا ہوا مہک، کہاں جا رہی ہو؟ جس پر رانیہ بھی اٹھتے بولی تھی. بھابھی وہ ازلان سے بات کرنے. مہک کہتے اس کی بنا سنے اندر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ رانیہ نے اسے جاتے دیکھ سر نفی میں ہلایا تھا اور خود بھی اندر کی طرف بڑھی تھی. نور کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، جس وجہ سے پری اسے زبردستی اپنے ساتھ ہسپتال لائی تھی. جبکہ شایان وہ گھر ہوتا بھی تو اس سے بات نہ کرتا. وہ دونوں ایک کمرے میں تھے تو وہ بھی نور کی ضد سے، لیکن ایک دوسرے سے انجان رہتے تھے. نور نے اس سے بات پر لڑ لیتی، مگر وہ بالکل انجان رہتا. ابھی وہ پری کے ساتھ ڈاکٹر پر آئی تھی، جہاں وہ لوگ رپورٹ کا ویٹ کر رہی تھی. کیا یار پری، تم بھی بہت ضدی ہو. نور کے کہنے پر وہ مسکراتے بولی تھی. کیا کہہ سکتے ہیں بھابھی؟ اس کے کہنے پر نور کچھ کہتی اس سے پہلے ڈاکٹر اندر آتے بولی تھی. مسز شاہ، آپ کی رپورٹ آ گئی ہے. ڈاکٹر نے اپنی جگہ پر بیٹھتے بولا تھا. ڈاکٹر سب ٹھیک ہے؟ مطلب کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ جس پر پری نے پریشان ہو پوچھا تھا. جی کوئی پریشانی کی بات نہیں، بلکہ خوشی کی بات ہے. مبارک ہو آپ کو مسز شاہ، آپ 2 ویک پریگننٹ ہیں. ڈاکٹر کے بولتے وہ حیرت سے پری کو دیکھ رہی تھی، جو یہ خبر سن خوشی سے پاگل ہو رہی تھی. ڈاکٹر سچ ہے؟ نور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. جی مسز شاہ، یہ سچ ہے. اب آپ نے اپنا دھیان رکھنا ہے، بہت زیادہ. میڈیسن میں نے لکھ دی ہے، آپ نے ٹائم سے لینی ہے، اور ہاں ہر منتھ چیک اپ کے لیے آتے رہنا ہے. ڈاکٹر کے بولنے پر وہ سر ہلا گئی تھی، جس پر ڈاکٹر نے اسے میڈیسن لکھ کر دی تھی. جس پر وہ دونوں باہر نکل آئی تھی. بھابھی میں بہت خوش ہوں. اب بھائی کو بس آپ بتا دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ پہلے جیسے ہو جائے. پری نے اسے گلے لگتے ہنستے بولا تھا. اچھا ابھی گھر تو چلیں ہم. نور نے اسے خود سے پیچھے کرتے بولا تھا، جس پر وہ اس کے ساتھ نکل گاڑی کی طرف آئی تھی، جہاں ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا. جب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ پیلس کے لیے روانہ ہوئی تھی. لیزے موم، آپ ڈیڈ سے کہیں نا وہ مجھے ماما کے پاس لے جائیں. ازلان نے لیزے کی گود میں سر رکھتے بولا تھا. مہک کے جانے کے بعد ہی وہ چپ رہ رہا تھا، اور 1-2 دن سے اسے بخار بھی تھا. یمان پیلس 1-2 بار ہی آیا تھا، اور اس میں بھی ازلان اس سے نہیں ملا تھا. میری جان، ڈیڈ آتے ہیں تو میں کہتی ہوں انہیں جس پر وہ پیار کرتے بولی تھی. موم، میں ماما کو مس کر رہا ہوں، مجھے ماما کے پاس جانا ہے. اب کی بار وہ روتے بولا تھا. بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ لیزے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی پری اور نور آئی تھی. نور، موم آپ میری ماما سے بات کروا دیں پلیز، مجھے ماما کے پاس جانا ہے. جس پر انہیں دیکھتے ازلان نے اٹھ نور سے کہا تھا. اچھا میری جان، آپ ادھر بیٹھو، میں کرتی ہوں کال. نور نے اسے اپنے پاس بٹھاتے اپنا فون نکالا دے، جس پر پہلے ہی مہک کی کالز آئی ہوئی تھی، لیکن وہ سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلا تھا. وہ کال کرنے ہی لگی تھی جب پھر سے اس کی کال آئی تھی. ہیلو. نور نے کال اٹھاتے بولا تھا. نور میری بات ازلان سے کروا دو یار، مجھے یاد آ رہی ہے اس کی. جس پر وہ التجائی انداز میں بولی تو وہ نور نے مسکراتے فون ازلان کو دیا تھا، جسے وہ کان سے لگا گیا تھا. ہیلو. وہ کان سے لگاتے بولا تھا. ماما کی جان کیسی ہے؟ اس کی آواز پر مہک نے مسکراتے پوچھا تھا، جبکہ مہک کی آواز سن وہ بھی مسکرایا تھا. ماما مجھے آپ کے پاس آنا ہے. جس پر وہ روتے بولا تھا، جبکہ اس کے رونے پر وہ تڑپ گئی تھی. میری جان آپ رو تو نہیں نا؟ مہک کے کہنے پر وہ بولا تھا. ماما آپ واپس آ جائیں نا، بابا کو میں منا لوں گا پلیز ماما. ازلان کی بات پر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے. میرا شیر بیٹا، ماما اپنے پرنس کے پاس جلدی آ جائیں گی، لیکن پرومس کرو آپ کسی کو تنگ نہیں کرو گے. مہک نے مسکراتے اسے ٹالا تھا. میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا، بٹ مجھے اپنی پرنسس کے پاس آنا ہے. بس آنا ہے تو آنا ہے، مجھے نہیں پتا. ازلان ضدی ہو بولا تھا. ازلان میری نہیں، مجھے آپ کے پاس آنا ہے ماما، ورنہ میں آپ سے بھی بات نہیں کروں گا. مہک کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ پھر ضد کرتے بول
فون نور کو دے گیا تھا اور خود واپس لیزے کی گود میں سر رکھ لیٹ گیا تھا۔ یار اسے بلوا لے اپنے پاس، جس پر نور نے فون کان سے لگاتے بولا تھا۔ نور تمہیں یان کا پتہ ہے نا، وہ پھر غصہ کریں گے، جس پر وہ پریشان ہو بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں کبھی اذلان کی فکر کر، بس اسے بخار ہوا ہے، دن رات ایک ہی بات کہتا ہے، ماما کے پاس جانا ہے۔ نور کے بتانے پر وہ تڑپی تھی۔ کیا مطلب؟ اسے بخار ہے تو یمان کہاں ہے؟ نور اس کا دھیان کون رکھ رہا ہے؟ وہ پریشان ہو بولی تھی۔ یار بھائی پیلس نہیں آ رہے، 2 بار آئے تھے لیکن اذلان ان سے نہیں ملا، اور اس کا دھیان تو ہم سب رکھ رہے ہیں، لیکن وہ تمہیں مس کر رہا ہے، باقی پتہ تو تمہیں چل ہی گیا ہے، وہ ضدی ہو رہا ہے۔ نور کے بتانے پر اب کی بار اسے یمان پر غصہ آیا تھا، جس نے اسے بھی اذلان سے دور کیا تھا اور خود بھی اس کا دھیان نہیں رکھ رہا تھا۔ نور اسے تیار کروا کر چھوٹے خان یہ ڈرائیور کے ساتھ میرے پاس بھجوا دو، مہک نے سوچتے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جس پر وہ کہتی فون بند کر گئی تھی۔ اذلان ناراض ہو گیا ہے، نور نے فون بند کرتے اذلان کو کہا تھا۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، جس پر وہ مزید لیزے کی گود میں منہ چھپائے بولا تھا۔ چلو ٹھیک ہے لیزے پری، پھر اذلان تو ناراض ہے نا، تو میں دوبارہ مہک کو کال کر کے کہہ دیتی ہوں وہ ناراض ہے، اس نے نہیں آنا تمہارے پاس۔ نور نے مسکراتے کہا تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا تھا، جس پر وہ دونوں بھی مسکرائی تھی۔ سچی موم، میں ماما کے پاس جاؤں گا، وہ پرجوش ہوئے بولا تو ان تینوں کو اس پر پیار آیا تھا۔ جی موم کی جان، موسیٰ ڈیڈ آپ کو چھوڑ آئیں گے، نور کے بتانے پر وہ خوش ہوا تھا۔ یس میں ماما کے پاس جاؤں گا، اسے خوش دیکھ وہ تینوں ہنستی تھی۔ لیزے بچے اپنے چھوٹے خان کو کال کر دو، نور نے اب کی بار لیزے سے کہا تھا۔ جی بھابھی میں کر دیتی ہوں، جس پر وہ مسکراتے بولی تھی۔ اچھا میں روم میں جا رہی ہوں، اس کی بات سن نور اٹھی تھی جب پری شرارت سے بولی تھی۔ جی بھابھی اب تو آرام ہی کرنا ہے آپ نے، آنکھوں میں شرارت لیے بولی تو نور نے اسے گھورا تھا، جبکہ ان دونوں کے چہرے دیکھ لیزے بولی تھی۔ ایک منٹ بھابھی آپ تو ہسپتال گئی تھی نا، وہ سوچتے بولی تھی، جس پر نور کچھ کہتی اس سے پہلے پری بولی تھی۔ ہاں بھابھی ہسپتال گئی تھی، اور پتہ ہے جلد ہی ہمارے گھر ایک چھوٹا سا مہمان آنے والا ہے۔ پری کے بتانے پر وہ حیران ہو نور کو دیکھنے لگی تھی۔ واٹ بھابھی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو یار، جس پر وہ بھی اٹھ نور کے گلے ملی تھی۔ اچھا بس بھی کرو تم دونوں، نور نے ہنستے بولا تھا۔ او سوری، اتنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ قریب، اس خبر کے بعد تو بھائی آئیں گے نا، لیزے شرارت سے بولی تھی، جبکہ ان دونوں کا ارادہ دیکھ نور نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا تھا، جس پر وہ دونوں ہستی اذلان کے ساتھ مصروف ہوئی تھی۔ بچاؤ کوئی ہے، کوئی تو مدد کرے میری، وہ لڑکی چیخ رہی تھی، لیکن وہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا، مگر پھر اچانک دروازے سے اندر آنے والے شخص کو دیکھ وہ ڈری تھی۔ کون ہو تم؟ وہ ڈرتے بولی تھی۔ ہاں، ارے چمک چھلو اتنا ڈر کیوں رہی ہے؟ اس کے پاس زیادہ ہنستے بولا تھا، جبکہ وہ لڑکی ڈر کر مزید دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ مجھے جانا ہے بابا، وہ لڑکی چیخ رہی تھی۔ ارے تیرے باپ نے تجھے بیچا ہے، اب چپ کر اور مجھے میرے پیسے وصول کرنے دے۔ اس شخص نے اسے کھڑا کرتے بے دردی سے اس کا دوپٹہ کھینچتے دور پھینک اسے بیڈ پر دھکا دیتے کہا تھا۔ نہیں جانے تو مجھے، جس پر وہ روتے دور ہونے ہی لگی تھی جب اسے ٹانگ سے کھینچ اپنے قریب کرتا اس کے منہ پر تھپڑ مار گیا تھا۔ چپ کر، ایسے کیسے جانے دوں؟ آج تو مجھے خوش کرے گی، وہ ہنستے بولا تھا۔ نہیں پلیز جانے دو، وہ روتے بولی تھی، جبکہ اس انسان نے تھپڑوں سے اس کا منہ لال کیا تھا، جس پر وہ بے جان ہو گئی تھی، جبکہ وہ انسان اس پر جھکا، خود پر کسی کا لمس محسوس کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، مگر وہ شخص مزید کچھ کرتا ایک دم دھڑام سے دروازہ کھلا تھا، جس پر اس شخص نے غصے سے دیکھا تھا، جہاں دروازے پر بلیک کپڑوں میں چہرے پر ماسک لگائے کوئی لڑکی کھڑی تھی، جبکہ اس کے ماسک کے ایک سائڈ پر آگ میں اینجل بنی تھی۔ کون ہے تو؟ اس شخص نے دیکھ بولا تھا۔ تم جیسوں کے لیے موت کا فرشتہ، یعنی ایول اینجل، وہ ہنستے اس تک آئی تھی۔ تو تجھے چھوڑوں گا نہیں میں، وہ شخص کہتا اس تک آیا تھا، جبکہ اس کے آگے آنے پر مہک نے گھوم کر اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے لگایا تھا۔ اتنی آسانی سے ایول اینجل کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، مہک نے کہتے اس کی گردن پر بلیڈ سے کٹ لگایا تھا، اور ساتھ ہی اس کی ٹانگ پر ٹانگ مار اسے نیچے گرایا تھا۔ دستگیر اندر آؤ، مہک نے باہر کھڑے دستگیر کو پکارا تھا جو اندر آیا تھا۔ اسے لے کر جاؤ، اس کے کہنے پر دستگیر کو پکارا تھا۔ چھوڑو مجھے، جس پر وہ چیخا تھا۔ تجھ سے تو اب ایک بار ہی ملاقات ہوگی، مہک نے کہتے دستگیر کو اشارہ کیا تھا، جس پر وہ اسے لے گیا تھا۔ ہے اٹھو، مہک نے بیڈ پر گری لڑکی کو ہلایا تھا، مگر وہ نہیں اٹھی، جس پر وہ باہر کو دیکھ اسے احتیاط سے اٹھاتی اپنے ساتھ لیے نکلی تھی۔ شایان گھر اپنی کوئی ضروری فائل لینے آیا تھا، جبکہ نور جو باہر ہی اوپن ڈرائنگ روم میں بیٹھی کوئی بک پڑھ رہی تھی، اور ساتھ ہی پری بھی بیٹھی تھی، اور لیزے تو اذلان کے ساتھ ہی تھی۔ بھابھی جائیں، بھائی آئے ہیں، پری کے کہنے پر نور نے شایان کی طرف دیکھا تھا جو سیڑھیاں چڑھ اوپر کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ یار پری رات کو دیکھ لوں گی، ابھی میرا موڈ خراب کرنے کا دل نہیں ہے، جس پر وہ بیزاری سے بولی تھی۔ آپ دیکھیں تو صبح تو صحیح جا کر، انہیں پری نے پھر اصرار کیا تھا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بک بند کرتی اٹھی تھی۔ تم نہیں سدھرنے والی، نور کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی، جس پر وہ بھی نفی میں سر ہلاتی اوپر کمرے میں آئی تھی، جہاں وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ پہلے تو کمرے میں آج سوچنے لگی، پھر ہمت کر بولی تھی۔
کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ نور نے ہمت کر پوچھا تھا، جس پر وہ کچھ نہیں بولا۔ مجھے بتا دے، میں دیکھ دیتی ہوں، وہ ایک بار پھر بولی تھی، مگر شایان نے پھر کوئی جواب نہیں دیا تھا، جس پر وہ غصے میں اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ شایان، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، نور نے اس کا بازو کھینچتے بولا تھا، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی نور، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اور کیوں نہیں کرنی شایان؟ ہم نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا یار جو آپ لوگ ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو، نور کے کہنے پر شایان نے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ کہا تھا میں نے نور، دھوکہ مت دینا، میری نفرت برداشت نہیں کر پاؤ گے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے بولا تھا۔ شایان، خدا کے لیے یار بس کرے، میں آپ سے سچ میں محبت، وہ بول ہی رہی تھی جب شایان نے اس کے گلے پر دباؤ ڈالا تھا۔ کیا محبت لگا رکھی ہے؟ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے نورالعین فیاض، شایان نے کہتے اس کے گلے پر دباؤ ڈالا تھا، جس پر وہ کھانسی تھی۔ شایان، مجھے سانس، وہ بول ہی رہی تھی، جس پر وہ سمجھتے شایان نے اسے چھوڑا تھا اور پھر اپنی فائل نکالتا کمرے سے نکلا تھا، جس پر نور اپنے چکراتے سر کے ساتھ اس کے پیچھے گئی تھی۔ شایان، میری بات سنے، نور کے کہنے پر بھی وہ نہیں رکا تھا، جس پر وہ اس کے آگے آ کھڑی ہوئی تھی۔ پیچھے ہٹو نور، مجھے نیچے جانا ہے، شایان نے کیا اسے ہٹانا چاہا تھا۔ میری بات سنیں آپ پہلے، جس پر وہ سینیوں کے دونوں طرف لگے راڈ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ شایان، آپ وہ بول ہی رہی تھی جب شایان کا فون بجا تھا، جس پر وہ کچھ پیچھے ہو فون اٹھا گیا تھا۔ ہیلو، ہاں اوکے آ رہا ہوں میں، وہ بات کرتے فون بند کر نور کی طرف ہوا تھا۔ شایان، ہمارا ہٹو یار نور، شایان نے بنا اس کی سنے اپنے ہی دھیان میں اس کا بازو ایک طرف سے ہٹایا تھا، جس پر وہ اس کا بیلنس آؤٹ ہونے پر وہ سیڑھیوں سے گری تھی۔ نور بھابھی، اس کے گرنے پر شایان اور پری جو نیچے ہی بیٹھی تھی ایک ساتھ بولے تھے، جبکہ شایان بھاگتا سیڑھیوں سے اترا اس تک آیا تھا اور اس کا سر اٹھاتا اپنی گود میں رکھ گیا تھا، جس سے خون نکل رہا تھا۔ نور، آنکھیں کھولو، شایان نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے بولا تھا۔ نور پلیز یار اٹھو، میری بات سنو، وہ اس کا خون صاف کرتے بولا تھا۔ تم نے کچھ کہنا تھا، بتاؤ مجھے۔ شایان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ بھائی بھابھی کو اسپتال لے کر چلیں، پری کے کہنے پر وہ اسے اٹھا گیا تھا۔ ہاں چلو، شایان اسے اٹھائے باہر آیا تھا، جہاں پری بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ پھر اسی لیے وہ اسپتال کی طرف نکلے تھے۔ موم، ڈیڈ کب آئیں گے؟ اذلان جو کب سے تیار بیٹھا موسیٰ کا ویٹ کر رہا تھا، کوئی 10 بار لیزے سے پوچھ چکا تھا۔ اذان آ جاتے ہیں ڈیڈ، صبر تو کرو آپ، وہ اب کی بار تنگ آ بولی تو وہ بھی چپ کر بیٹھ گیا تھا۔ السلام علیکم، جب موسیٰ نے اندر آتے سلام کیا تھا۔ ڈیڈ، جس پر وہ بھاگتا اس کی گود میں چڑھا تھا۔ میرا شیر بیٹا، جس پر موسیٰ نے اسے اٹھاتے پیار کیا تھا۔ شکر ہے آپ آ گئے، موسیٰ کب سے پوچھ رہا تھا آپ کا، لیزے کے کہنے پر وہ مسکرایا تھا۔ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے، سب کہاں ہیں؟ موسیٰ نے مسکراتے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے روم میں ہو اپنے اپنے، جس پر اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا تھا۔ ڈیڈ، موم آپ کی ہی ہیں، آ کر بات کر لینا، ابھی مجھے مما کے پاس جانا ہے، اذلان نے مسکراتے کہا تو لیزے بھی منہ کھولے اس چھوٹے پیکٹ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر موسیٰ ہنسا تھا۔ ہاں جی ڈیڈ کی جان، یہ میری ہی ہیں، چلو آپ، موسیٰ نے لیزے کی طرف دیکھتے کہا تو وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ آپ سے آ کر ملاقات کرتا ہوں بیوی، ابھی اپنے شیر کو چھوڑا ہوں، موسیٰ اسے کہتا اذلان کو لیے نکلا تھا، جبکہ اس کے جاتے لیزے بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ شخص کرسی پر رسیوں سے جھگڑا چیخ رہا تھا، جبکہ سامنے ہی وہ کرسی پر بیٹھی اس کی سن رہی تھی، لیکن پھر تنگا بولی تھی۔ کتنے میں خریدی تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں میں، وہ شخص بنا سنے پھر چیخا تھا۔ آخری بار آرام سے پوچھ رہی ہوں، کتنے پیسے دیے تھے تم نے اس لڑکی کے؟ اب کی بار کچھ آگے ہو چاقو اس کے سامنے گھماتی بولی تھی۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، اس کے پھر چیخ کر کہنے پر مہک نے ایک لمبا سانس ہوا کے سپرد کرتے اپنا چاقو اس کا ہاتھ پکڑتے اس کے بازو پر پھیرا تھا، جس سے وہ چیخا تھا۔ اب بتا رہے ہو یا نہیں؟ وہ پھر سکون سے بولی تھی۔ 2 کروڑ میں، وہ اپنا درد برداشت کرتے بولا تھا۔ 2 کروڑ، کتنی راتوں کے لیے؟ اس کا سکون اب اس شخص کو خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے جانے دو، وہ ڈرتے بولا تھا۔ کتنی راتوں کے لیے؟ مہک نے کہتے اس کا کٹ کو دبایا، جس پر وہ چیخا تھا۔ 1 رات کے لیے، اس کے بتانے پر مہک نے آنکھیں بند کر کھول اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا تھا تم نے؟ وہ خود پر کنٹرول کرتے پوچھ رہی تھی۔ اس کو آگے بیچ دینا تھا کسی کوٹھے پر۔ اس کی بات پر مہک کی آنکھوں میں طیش آیا تھا۔ تم لوگوں کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے نا کسی بھی عورت کی عزت کو داغدار کرنا، اس نے غصے سے بول وہی چاقو اب کی بار اس انسان کے دوسرے بازو پر چلایا تھا۔ معاف کر دو، وہ درد سے تڑپتے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ وہ بے دردی سے اس کے جسم پر چاقو چلا رہی تھی۔ تم جیسے درندے معافی کے قابل نہیں ہوتے، وہ غصے سے بولتی اس کے جسم کا ماंس اپنے چاقو سے ادھیڑ رہی تھی، جس پر وہ درد سے تڑپتے چیخ رہا تھا، جبکہ دستگیر تو بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس پورے ایک ہفتے میں سکون دینے کے لیے اس جیسے کتنے ہی درندوں کو بے دردی سے مار چکی تھی۔
اور صرف یہی نہیں، انہیں مار پھر ان کی لاش کو احان کے تھانے میں بھیجتی تھی، ساتھ ہی ان کے جرم کی ساری ڈیٹیل بھی۔ بس کرو یار، مر تو گیا ہے وہ۔ دستگیر کے کہنے پر وہ اٹھتی، اپنا چاقو صاف کرتی، وہیں موجود کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہ سب کب تک چلے گا مہک؟ دستگیر بھی اس کے سامنے بیٹھتے بولا تھا۔ پتہ نہیں، جس پر وہ بولتی پھر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کیا پتہ نہیں یار، تم اسے ایک ہفتے میں کتنوں کو بے دردی سے مار چکی ہو، لیکن تمہارا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ اب کی بار غصے سے بولا تھا۔ دستگیر، ان لوگوں کو جتنی بھی اذیت دی جائے کم ہے، یہ لوگ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ نہ جانے وہ لڑکیاں کتنا تڑپتی ہوں گی، لیکن یہ لوگ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور اگر بدقسمتی سے وہ بچ بھی جائیں تو ہمارا معاشرہ انہیں جینے نہیں دیتا، جیسے ساری غلطی انہی کی ہو۔ وہ تکلیف سے بول رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے دستگیر، ہمارے معاشرے نے ہر چیز کا قصور صرف عورت کو ہی دیا ہے۔ وہ حق جو اسلام نے بھی عورت کو دیے ہیں، یہ لوگ تو وہ بھی پورے نہیں ہونے دیتے۔ مرد اگر کچھ کرے تو اس میں بھی قصوروار عورت ہی ہوتی ہے۔ یہاں پر تو اپنوں کا بھروسہ نہیں، عورت تو اب چار دیواری میں بھی محفوظ نہیں۔ اس کے کہنے پر دستگیر اسے سن رہا تھا، کہہ تو سچ ہی رہی تھی۔ دستگیر، تم نے دیکھا اب تو لوگ پیسوں کے لیے اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں، ایسے درندوں کو۔ وہ بیٹیاں جو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہیں، وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ تمہیں پتہ، ہم لوگ انسانوں کے دیے تحفوں کی تو حفاظت کرتے ہیں، مگر وہ انمول تحفہ جو ہمارا پیارا رب دیتا ہے، اسے بے مول کر دیتے ہیں۔ اس کی بات پر بھی وہ چپ کر سر ہلا گیا تھا۔ یار ایک بار بیٹیوں کو ان کی حدود میں رہ کر کچھ کرنے کا حوصلہ دے کر تو دیکھو، وہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر مان رکھیں گے۔ اور پھر بیٹیوں میں تو اتنا صبر ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کے سامنے بیٹے ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ مہک کی بات سن وہ بولا تھا۔ وہ لوگ بدقسمت ہوتے ہیں جو بیٹیوں سے خوش نہیں ہوتے۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ عورت کو سب نازک کہتے ہیں، مگر عورت سے زیادہ مضبوط بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ تکلیف جو ایک عورت بچے کی پیدائش پر برداشت کرتی ہے نا، اتنی تو گولی لگنے پر بھی نہیں ہوتی۔ اور پتہ ہے، یہ ساری تکلیف خود کے لیے نہیں، مرد کے لیے برداشت کرتی ہے، اس کی نسل کے لیے، مگر پھر بھی مرد اسے کچھ نہیں سمجھتا۔ تکلیف اس کی آنکھوں میں تھی۔ اور ہیلو، ہاں، وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے اس کا فون بجا تھا، جس پر ملنے والی خبر وہ پریشان ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ کون سے ہسپتال؟ اچھا ہم آتے ہیں۔ مہک نے فون سن بند کیا تھا۔ چلو ہمیں چلنا ہے، مہک نے اٹھتے بولا تھا۔ کدھر؟ جس پر وہ پوچھ گیا تھا۔ ہسپتال، جلدی کرو، راستے میں بتاتی ہوں، مہک کہہ نکلی تھی، جبکہ پیچھے وہاں موجود اپنے کسی بندے کو کچھ کہتا اس کے پیچھے نکلا تھا۔ سر، آپ نے فائلز منگوائی تھی؟ حسن نے کچھ فائل ٹیبل پر احان کے سامنے رکھتے کہا تھا۔ یہ ساری ہیں؟ جس پر وہ بولا تھا۔ جی سر، یہ پچھلے ایک ہفتے سے ہمارے پاس جتنی بھی ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں ان سب کی ڈیٹیلز۔ احان فائل ریڈ کر رہا تھا، ساتھ ساتھ حسن کی سن رہا تھا۔ اور سر، ان سب کو مارنے والا ایک ہے، بے شک مارا سب کو الگ الگ طریقوں سے گیا، لیکن سب کی گردن پر ایک مخصوص نشان تھا جو کسی بلیڈ کی مدد سے لگایا گیا تھا۔ اور ہر باڈی پر ملنے والا نوٹ، اس پر بھی EA لکھا ہوتا ہے۔ لیکن سر، یہ جتنے بھی لوگ مرے ہیں، یہ وہی ہیں جن کی پولیس کو تلاش تھی، اور کچھ ریپسٹ ہیں جن کے ساتھ مارنے والے نے ان کے گناہوں کا ثبوت بھی دیا ہوتا ہے۔ حسن کی سن احان نے فائل بھی دیکھ سائڈ پر رکھتے حسن کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ لیکن حسن، مارنے والا نہیں، مارنے والی ہے یہ۔ احان کے سکون سے کہنے پر وہ حیران ہوا تھا، جبکہ حسن کا پتہ تو چل گیا تھا مانسٹر کا، تبھی وہ بہت جگہوں پر احان کی مدد کر چکا تھا، اور مانسٹر جب بھی کچھ کرتے تو وہی اس کیس کو احان کے ساتھ مل کر ختم کرواتا تھا۔ مطلب سر، آج جانتے ہیں کون ہے یہ؟ وہ حیران ہو بولا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، ایول اینجل۔ اس کے کہنے پر وہ سوچتے بولنے ہی لگا تھا جب دروازے سے آتے اہلکار نے احان کو مخاطب کیا تھا۔ سر، اس کے بولنے پر دونوں اس کی طرف دیکھا تھا، جس پر احان نے اسے آنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ سر، وہ آج پھر آپ کے نام پارسل آیا ہے۔ اس اہلکار کے کہنے پر حسن نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، جس پر وہ سانس ہوا کے سپرد کرتے اٹھتا حسن کو کہتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ حسن بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ وہ لوگ باہر آئے تو سامنے ہی ایک بڑا سا باکس پڑا تھا، جس کے پاس وہ لوگ رکے تھے۔ احان نے اس باکس کو کھولا تو اس میں آج پھر ایک لاش تھی، جس کے منہ سے کپڑا ہٹاتے ہی سب پیچھے ہوئے تھے، کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے جسم سے کھال کو الگ کیا گیا تھا، جبکہ گردن اور منہ کا ماس ویسے ہی تھا، لیکن منہ کا بھی حشر کیا گیا تھا اور گردن پر بلیڈ سے نشان لگایا گیا تھا۔ احان پھر ہمت کر آگے ہوا تھا جب اس نے اس کی گردن پر نشان دیکھتے واپس اس پر کپڑا کیا تھا، اور ساتھ ہی اس کے باکس پر پڑے پیپر اٹھائے تھے۔ اسے لے کر جاؤ، احان نے باکس بند کرتے بولا تھا، اور ساتھ ہی وہ پیپرز دیکھنے لگا تھا جن کے ساتھ ایک نوٹ بھی تھا۔ احان نے اسے پکڑ کھولا تھا۔ ویسے جو آپ کے بھائی نے کیا ہے نا، اس ایک ہفتے میں مجھے ان جیسے درندوں کو مار کر بھی سکون نہیں مل رہا، لیکن خیر آپ کی مدد تو ہو ہی رہی ہے، اور اس کا شکریہ آپ مجھے ایک چاکلیٹ باکس دے کر بھی ادا کر سکتے ہیں بھائی۔ آئی نو آپ بھی ناراض نہیں ہو چھوٹے خان کی طرح۔ مہک یمان شاہ نہیں بلکہ ایول اینجل زیادہ اچھا رہے گا۔ احان نے
وہ نوٹ کھول پڑا تھا اور اسے پڑھ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا تھا۔ سر یہ بھی اسی کا ہے نا؟ حسن نے اس کے مسکراتے دیکھ پوچھا تھا۔ ہاں حسن، خیر یہ فائل لو اور ان سب کو انکاؤنٹر میں ڈال دو، اور ایک ہفتے سے جن کو بھی ایول اینجل نے مارا ہے سب کو انکاؤنٹر میں ڈال کیس کلوز کر دو۔ احان کے کہتے وہ فائل لی اپنے آفس میں۔ چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے، جسے پتہ چل رہا تھا وہ رو کر سوئی ہے۔ شایان کو پہلے سے ویک لگی تھی، جس پر اس نے آگے ہو اسے سیدھا کیا تھا۔ وہ شاید دوا لے کر سوئی تھی، تبھی پتہ نہیں چلا۔ شایان اسے سیدھا کر اس پر جھکا تھا جب وہ نیند میں بڑبڑائی تھی۔ بہت برے ہیں وہ آپ سائیکو شاہ۔ وہ نیند میں بڑبڑائی تھی لیکن شایان سن چکا تھا۔ اتنے دنوں بعد اس کے منہ سے سائیکو شاہ سن اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ نور نے اسے دھکا دے پیچھے کیا تھا اور اس کے حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے پیچھے ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہو نور اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کون ہے وہ؟ بیڈ سے اٹھتے بولی تھی، جس پر شایان آنکھوں میں شرار لیے اس کی طرف بڑھا تھا، جس پر وہ خود کی طرف کسی کو آتا محسوس کر اپنے ہاتھ کا مکہ بنا مارنے لگی تھی، مگر اسی لمحے شایان نے گھوم اسے پیچھے سے تھاما تھا۔ چھوڑو مجھے! نور اپنا آپ چھڑواتے غصے سے غرائی تھی۔ جنگلی ٹیڈی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ شایان نے اسے لیے اپنے قدم پیچھے کو لیے تھے، ساتھ ہی اس کے کان میں کہتے اس کے کان کی لو بائٹ کیا تھا۔ جب شایان کی آواز سن وہ زور سے آنکھیں بند کر گئی تھی، جس پر اس نے پیچھے کو ہو لائٹ آن کرتے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا، اور اتنے دنوں بعد اس ستمگر کو اپنے سامنے دیکھ نور نظریں چکا گئی تھی۔ جبکہ اس کی اس حرکت پر شایان نے ہاتھ بڑھا اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ اب کیوں آئے ہیں؟ اب جائیں نا۔ اب بھی وہ غصے سے بولی تھی۔ نور میری بات! شایان بول ہی رہا تھا جب وہ بولی تھی۔ کیا بات سنوں میں شایان؟ ایک بار بھی آپ نے میرا حال نہیں پوچھا، میں کس حال میں آپ کو فرق تک نہیں پڑا، مجھ پر کیا گزری آپ کو اس سے کیا؟ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھی تھی، جس پر وہ بھی اس کے ساتھ زمین پر ٹیک لگا بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب پری مجھے ڈاکٹر پر لے کے گئی تھی اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا، شایان میں کتنی خوش ہوئی تھی۔ وہ تمہاری محبت کی نشانی تھی نا، لیکن وہ خوشی اتنی چھوٹی تھی شایان، کیوں وہ مجھ سے دور ہو گیا؟ اس کے آنسو شایان کو تکلیف دے رہے تھے۔ اللہ نے کیوں اسے واپس لیا اس کے ساتھ؟ مجھے بھی وہ بول ہی رہی تھی۔ جب اس کی بات پر کا مطلب سمجھ شایان نے تڑپ کر اس کا نام لیا تھا، نور! شایان نے کہتے اسے کھینچ اپنی گود میں بٹھایا تھا، جس پر وہ اس کے سینے سے لگ رو دی تھی۔ وہ اپنا ایک ہفتے کا غبار اب نکال رہی تھی۔ شایان میں نے تو اسے محسوس بھی نہیں کیا تھا، کتنا کچھ سوچا تھا، لیکن دیکھیں کیا ہو گیا، وہ ہم سے دور چلا گیا۔ کیوں؟ شایان اس کے ساتھ لگتی روتے بول رہی تھی، جبکہ شایان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے پیار سے کہا تھا، بس میں جان، رونا اتنا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، نہ رو، مجھے اتنا تکلیف ہو رہی ہے۔ شایان کے کہنے پر وہ پھر ایک بار اس کے ساتھ لگی تھی۔ شایان ہمارا بچہ! وہ اتنا ہی بول پائی تھی۔ شش بس چپ، کچھ نہیں ہوتا نور، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، بھول جاؤ۔ اس کے سر پر لب رکھ کر اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ تم نے پھر کچھ پل کے لیے ہی صحیح لیکن محسوس تو کیا تھا، مجھے تو اس خبر کا پتہ بھی نہیں چلا یار۔ شایان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے لیکن وہ کنٹرول کر گیا تھا، جس پر نور نے سر اٹھا اسے دیکھا تھا۔ اچھا خیر اس سب کو چھوڑو، اب چلو میرے ساتھ، شایان نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا تھا، جس پر وہ سب کچھ یاد آنے پر وہ ایک دم اس سے دور کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ سے بات نہ کریں اور جائیں یہاں سے۔ نور اسے دیکھ منہ پھلائے بولی تھی، جس پر وہ بھی ہنستے کھڑا ہوا تھا۔ یار تم یہ پہلے کہتی تو مان بھی لیتا، لیکن اب سوری یہ ناممکن ہے، شایان نے کہتے پھر اس کا بازو کھینچتے اسے اپنے حصار میں کیا تھا۔ شایان مجھے کہیں نہیں جانا، اب جائیں یہاں سے، نور نے اپنا آپ چھڑواتے بولا تھا، جس پر وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھنے لگا تھا، مگر وہ کچھ کہتی یا سمجھتی اس سے پہلے ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ شایان یار اتارے مجھے، نور نے گھبراتے بولا تھا، اب تو تمہیں منزل لے جا کر ہی اتاروں گا، شایان نے آنکھ بند کرتے بولا تھا۔ سائیکو شاہ مجھے کہیں نہیں جانا، نور نے اسے اپنے آپ چھڑوا رہی تھی، مگر وہ اس کی سنے بغیر اسے کمرے سے لیے نکلا تھا۔ شایان نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا، پھر خود دوسری طرف بٹھاتا گاڑی چلا گیا تھا۔ کیا ہے شایان، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ بس صرف کچھ دیر خاموش ہو جاؤ، پتہ لگ جائے گا، جس پر اسے دیکھ پیار سے بولا تھا۔ نہیں آپ بتائیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ ضدی ہو بولی تھی۔ نور پلیز ابھی چپ کرو، جس پر اب کی بار کچھ سنجیدہ ہو بولا تھا۔ نہیں مجھے بتائیں پہلے، وہ پھر ضد کر بولی تھی۔ میں نے کہا نا چپ، ایک دم چپ، اب آواز نہ آئے، شایان اب کی بار غصے سے بولا تھا، جس پر وہ منہ پھلائے باہر دیکھنے لگی تھی، جبکہ اس کے لیے ایسا کرنا لازمی تھا، ورنہ اسے چپ نہیں کرنا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اپارٹمنٹ کے بعد رکے تھے، جس پر شایان نکل نور کی طرف آتا اس کا دروازہ کھول گیا تھا۔ چلو آؤ نور، شایان نے دروازہ کھول اس سے کہا تھا۔
میں نہیں آ رہی، جس پر وہ منہ پھلائے بولی تھی، جبکہ شایان بس سانس بھرتے رہ گیا تھا، لیکن پھر آگے ہو اسے باہوں میں اٹھاتے اپارٹمنٹ کی طرف چل دیا تھا۔ شایان کیا ہے، نیچے اتارے مجھے، وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے بول رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں اگنور کرتے اسے اٹھاتے اپارٹمنٹ کے اندر آیا تھا اور پاؤں سے دروازہ بند کر اسے نیچے اتارا تھا۔ جبکہ وہ نیچے اترتے اسے دیکھ بولی تھی، شایان مسئلہ کیا ہے آپ کا اور مجھے یہاں؟ وہ غصے سے بول ہی رہی تھی جبکہ شایان نے اس کا رخ دوسری طرف کیا تھا، جس پر وہ بولتے بولتے چپ ہوا اپارٹمنٹ دیکھنے لگی تھی، جو بہت خوبصورت گلاب اور موتیے کے پھولوں سے سجا تھا، جبکہ شایان اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ شایان یہ سب کیا ہے؟ نور نے حیرت سے اسے دیکھتے بولا تھا، جس پر وہ اسے لیے صوفے تک آیا تھا، پھر اسے وہاں بٹھا خود اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ ہے، شایان نے مسکراتے بولا تھا۔ وہ مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اتنا ڈیکوریٹ کیوں ہوا ہے؟ نور نے پھر ہال میں نظریں گھما بولا تھا، پھر سارے ہال میں نظریں گھما بولا تھا۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا، لیکن پہلے کھانا کھا لیں، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ شایان اسے دیکھ معصوم سا منہ بنا کے ٹیبل پہ پڑے کھانے کی طرف اشارہ کیا تھا، جس پر وہ اسے گھورتی اپنے لیے اور اس کے لیے کھانا الگ الگ نکالنے لگی تھی۔ جب شایان اس کے ہاتھ سے پکڑ اس کے اور خود کے لیے ایک ہی پلیٹ میں کھانا نکال گیا تھا۔ اب کھا نہیں رہی، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے؟ اسے خود کو دیکھتے پا نور چل کر بولی تھی، تم اپنے ہاتھوں سے کھلا دو۔ وہ اسے دیکھ بولتے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ رہا تھا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھلانے لگی تھی، ساتھ کچھ کچھ خود بھی کھا رہی تھی۔ معصوم آپ ہیں نہیں ویسے، اسے دیکھ وہ بولی تھی، ہاں ہاں ہاں، ویسے میری جان اب معصوم تو آپ بھی نہیں ہو، شایان نے اس کے ہاتھ سے کھاتے بولا تھا۔ اچھا جی، لیکن آپ کی طرح بے شرم بھی نہیں ہوں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ اف میری جان، بے شرمی تو آئے رات سے ہی مانوں والی دکھاؤں گا میں، شایان نے آنکھ بند کرتے بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر نور سے شرم سے لال ہو گئی تھی۔ اب نا بہت بے شرم ہو گیا، نور اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اچھا بس میں نے کھا لیا ہے، تم کھا لو۔ میں نے بھی کھا لیا ہے، نور کے کہنے پر وہ شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سوچ لو، پھر ساری رات میں نے بیڈ سے اٹھنے نہیں دینا، شایان بے باکی سے بولا تھا۔ شایان میں ناراض ہوں آپ سے، نور نے اسے دیکھتے گھبراتے بولا تھا۔ نور میری جان، آپ کو منانے کے لیے ہی تو یہاں لے کر آیا ہوں میں، شایان نے کہتے اسے ایک بار پھر اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ کیا ہے یار، اب کیوں اٹھایا؟ وہ تنگا بولی تھی۔ جانم اسی لیے اٹھا رہا ہوں کہ تم تھک نہ جاؤ۔ وہ آج صحیح معنوں میں اس کے کانوں سے دھوئیں نکال رہا تھا، جبکہ پھر وہ کچھ نہیں بولی تو شایان اسے لیے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسے لیے کمرے میں آیا تھا، پھر اسے اتارا تھا، جہاں وہ سارا کمرہ دیکھ رہی تھی، جسے گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ زمین پر پھولوں سے سوری لکھا تھا۔ نور سب دیکھ حیران ہو رہی تھی، جس پر شایان نے اپنی جیب سے کچھ نکالا، اس کے گلے میں ڈال تو وہ دیکھنے لگی، وہ شایان والی چین ہی تھی۔ شایان یہ چین تمہاری ہی ہے؟ سوری میری جان، میں غصے میں تمہیں بہت ہرٹ کر گیا۔ پتہ جب تم ہسپتال میں تھی، میں نے گڑیا سے کہا کہ وہ تمہیں تو تم جانتی ہو، اس نے مجھے کہا تھا کہ بھائی اگر اللہ آپ کو آپ کی محبت دیتا ہے نا تو وہ اس کی ناقدری پر واپس بھی لے لیتا ہے، اور پھر آپ نے بھی وہی کیا، اس لیے اس نے آپ سے آپ کی خوشی بھی لے لی۔ وہ نم آنکھوں سے بتا رہا تھا، اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، میں تم سے ناراض تھا نور، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ وہ میں تمہارا خون میرے ہاتھوں پر اور کپڑوں پر لگا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، میری خود کی سانس بند ہو رہی تھی، مجھے موت سے کبھی ڈر نہیں لگا، لیکن اس دن میں ڈر گیا تھا یار۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے بچے کو خود مار دیا نور، میں کیسے کر سکتا ہوں ایسا؟ اپنے بچے کا قاتل ہوں میں یار۔ اس کی بات پر وہ تڑپی تھی، تبھی ساری ناراضگی مٹا اس کے ساتھ آ لگی تھی۔ شایان آپ نے کچھ نہیں کیا، مجھے بھی تو دیکھنا چاہیے تھا نا، اس کے گلے لگی تھی، جس پر شایان نے اسے مزید خود میں بھینچا تھا۔ میری جان مجھے معاف کر دو، میں پھر کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گا، اس کے گرد اپنا آثار بناتے بولا تھا۔ ایک شرط پر، آپ پھر کبھی مجھ سے دور نہیں ہوگے، ناراض ہونے پر بھی بات کرنا بند نہیں کرو گے؟ وہ اسے دیکھتے بولی تو وہ نم آنکھوں سے بولا تھا، جس پر وہ بھی تم نہ آتی تو مر جاتا میں، تمہارے بغیر یہ شاہ کچھ نہیں، شایان نے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے بولا تھا۔ شاہ ایسے تو نہ کہیں، جبکہ اس کی بات پر وہ تڑپی تھی، تو کیا خیال ہے پھر ایک بار ہو جائے؟ شایان نے کہتے اس کی شایان پلیز، نور نے اسے روکنا چاہا تھا، اس کی کمزوری سے واقف ہوں میں۔ وہ دونوں اپنا نقصان تو کر چکے تھے، مگر اب سب کچھ بھلا پھر سے ایک ہو رہے تھے۔ نور کی صبح آنکھ کھلی تو خود کو شایان کے حصار میں پا کر آرام سے اس کی طرف منہ کے اسے دیکھنے لگی تھی، جو سوئے ہوئے بالکل معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ ویسے معصوم اب ہے نہیں، جتنے سوئے ہوئے لگتے ہیں۔ نور نے اس کے چہرے پر آرام سے ہاتھ پھیرتے مسکرا کر بولا تھا،
آپ نے معصوم رہنے ہی کب دیا؟ وہ جو اس کی کروٹ لینے پر ہی اٹھ گیا تھا، اس کی بات پر آنکھیں کھلے مسکرا کر اسے دیکھتے بولا تھا، بس کریں، سارے الزام مجھ پر ہی ڈالے جا رہے ہیں۔ جس پر وہ اسے دیکھتے غصے سے بولی تو شایان ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے نیچے کر چکا تھا۔ جانم میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، جب بیوی اتنی حسین ہو تو کون کمبخت معصوم رہے گا؟ شایان بھی باقی سے شایان ناشتہ اسے پھر رات والی ٹون میں آتے تھے، وہ مشکل سے بولی تھی، کر لیتے ہیں ابھی۔ جس پر وہ مصروف سے انداز میں کہتا اس کی گردن پہ ہی جھکا رہا، جس پر وہ بھی کچھ نہیں بولی، لیکن شایان اس کی گردن سے ہٹ اس کے ہونٹوں تک آتا اس سے پہلے اس کا فون بجا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ جس پر وہ نور سے ہٹتا بنا نام دیکھے فون اٹھا غصے سے بولا تھا، اگر تمہارا روٹنا منانا ہو گیا تو اپنی بیوی کو پیلس چھوڑ بیسمنٹ میں آ جانا شام تک۔ جب سامنے سے یمان کی آواز سن اس کے طوطے اڑے تھے۔ وہ بھائی سوری، پتہ نہیں چلا آپ تھے۔ جس پر وہ نور کو دیکھ مسکراتے بولا تھا، جی جانتا ہوں لیکن رات بہت تھی، اب جلدی آ جانا۔ یمان کہتا فون بند کر گیا تھا جبکہ شایان فون کو گھور رہا تھا۔ یہ صحیح ہے، اپنی بیوی پاس نہیں تو مجھے بھی بیوی کے پاس نہیں رہنے دے رہے۔ وہ فون سائڈ پر رکھتے بولا تھا، جس پر نور ہنستی تھی، کیا یار جلدی فریش ہو، میں ناشتہ کر کچھ کرتا ہوں، پھر تمہیں پیلس چھوڑ بیسمنٹ میں جانا ہے میں نے۔ شایان اسے کہتا باہر نکل گیا تھا، جس پر وہ بھی اٹھتی اپنے کپڑے لیے واش روم گئی تھی۔ وہ کپڑے بدل باہر آئی تو سامنے شایان بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جہاں وہ بھی اسے دیکھ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اف یار سنشائن، یہ غلط ہے، اس کے منہ پھلا کر کہنے پر وہ ہنسی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، بھائی نے بلوایا ہے، جانا تو پڑے گا نا۔ جس پر وہ ہنستے بولے ایک بائٹ ریڈی کر اس کی طرف کر گئی تھی، قسم سے وہ میرے بھائی نہ ہوتے نا پھر بتاتا میں۔ جس پر وہ بھی برا سا منہ بنا بول وہ بائٹ کھا گیا تھا۔ بھائی ہیں وہ آپ کے؟ وہ ہنستے بولی تھی، پتہ ہے یار۔ جس پر وہ بھی خود ناشتہ کرتے بولا تھا، شایان بھائی مہک کو کب لے کر آئیں گے گھر؟ وہ سوچتے بولی تھی، پتہ نہیں، میں نے کہا تھا بٹ وہ نہیں سن رہے، اب کیا ہی کر سکتے ہیں۔ وہ داسی سے بولا تھا، شایان میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں بیسمنٹ میں؟ نور نے اس کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ بتائیں نا، کیونکہ آپ منع بھی کریں گے پھر بھی ہم لوگ آپ کی مدد تو کریں گے، نور نے مسکراتے کہا تو اس کی بات پر شایان نے اسے گھوری ڈالی تھی، خود کی حالت دیکھو، بس کر دی تم نے جتنی مدد کرنی تھی، اب نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، شایان میں ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی اتنے دنوں سے اپنے ایول ایکس والے گیٹ اپ کو مس کر رہی ہوں۔ نور نے چہرے پر معصومیت سجا بولا تھا تو وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ اب پتہ چل رہا ہے میری ہی بیوی ہو، خیر ناشتہ کرو پھر نکلتے ہیں۔ اس کے کہنے پر مسکراتے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اب جب تم جا ہی رہی ہو تو گڑیا کو بھی کہہ دیتا ہوں، اسے دیکھتے بولا تھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ جس پر اسے دیکھتے بولی تھی۔ پھر ان دونوں نے ناشتہ مکمل کیا تھا، جس پر نور چیزیں اٹھا کچن میں رکھ رہی تھی تو شایان اپنے فون پر مہک کو میسج کرتا اسے لیے اپارٹمنٹ سے نکلا تھا۔ وہ آج کتنے دنوں بعد فاؤنڈیشن آئی تھی، شادی سے پہلے تو وہ جب بھی اداس ہوتی تھی تو یہاں آ جاتی تھی، لیکن اس بار وہ بہت دیر بعد آئی تھی اور اپنے ساتھ اذلان کو لے کر آئی تھی۔ مما یہ ہم کہاں جا آئے ہیں؟ گاڑی سے نکلتے اذلان نے پوچھا تھا۔ یہاں پر اذلان وہ بچے رہتے ہیں جن کے ماما بابا نہیں ہوتے، میک نے اس کے پاس نیچے بیٹھتے بولا تھا، بٹ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ سوچتے بولا تھا، جب بھی پہلے سیڈ ہوتی تھی یا بور ہو رہی ہوتی تھی تو میں یہاں آ جایا کرتی تھی، پھر ان بچوں کے ساتھ رہ کر میرا موڈ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ میک نے اس کے گال پر پیار کرتے بولا تھا، جس پر وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اندر کی طرف آیا تھا۔ آپ آ گئی؟ وہ اذلان کو لیے اندر آئی تھی، جہاں بچے اسے دیکھ خوش ہوئے تو وہ بھی ان سب تک آئی تھی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مہک نے سب کو دیکھ پیار سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہیں آپ اتنی دیر بعد آئی ہیں؟ جب ان بچوں نے اس سے پوچھا تھا، میں بزی ہو گئی تھی لیکن آگے ہوں نا۔ جس پر مسکراتے بتا گئی تھی، اچھا آج آپ سب کو میں کسی سے ملواتی ہوں، مہک نے وہاں بیٹھتے بولا تو سب بچے اسے دیکھنے لگے تھے۔ یہ دیکھیں یہ اذلان شاہ ہے، میرے پیارے سے بیٹے، مہک نے اس کو اپنے پاس کرتے بتایا۔ سب بچے اسے دیکھنے لگے تھے۔ ہائے کیسے ہیں آپ سب؟ انہیں حیران دیکھ اذلان مسکراتے بولا تھا، ہم ٹھیک ہیں لیکن آپ کتنے پیارے ہو۔ جب ان میں سے ایک بچہ بولا تو اذلان مہک کو دیکھ مسکرایا تھا۔ جی کیونکہ میں ابھی اپنی ماما کا بیٹا ہوں، وہ میک کو دیکھتے بولا تھا، جس پر وہ اسے اپنے ساتھ کر گئی تھی۔ اچھا اذلان آپ سب بچوں کے ساتھ کھیلو، اور ہاں اس بیگ میں چاکلیٹس ہیں وہ سب کو دے دو۔ میک نے اٹھتے اپنے پاس پڑا بیگ اس کے ہاتھ میں دیتے بولا تھا، لیکن آپ کہاں جا رہی ہو ماما؟ وہ بیگ لیتے بولا تھا، میں وہاں میم کے پاس، آپ یہیں رہنا اوکے؟ مہک کے کہنے پر وہ سر ہلاتا وہاں بچوں میں مصروف ہوا تھا، جس پر وہ بھی وہاں موجود ٹیچرز کے پاس آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مہک ان لوگوں کے پاس آئی تھی جب وہاں موجود سینئر بولی تھی، میں ٹھیک، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ اور ہاں وہ جو لڑکی بھیجی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ جی ہم بھی ٹھیک ہیں، جا کر عائشہ کو بلوا کر لاؤ، اس نے جواب دے وہاں موجود لڑکی کو اس لڑکی کو لینے بھیجا تھا۔ یہ آپ کا بیٹا کتنا پیارا ہے، وہ لڑکی اذلان کو دیکھ بولی تھی جب وہاں بچوں کو کچھ بتا رہا تھا۔ جی اپنے بابا پر گیا ہے، جس پر مہک مسکرا کر بولی تھی کیونکہ اسے یمان جیسا ہی لگتا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عائشہ آئی تھی۔
جی میم آپ نے بلوایا تھا، وہ وہاں آتے بولی تھی۔ عائشہ ان سے ملیں، یہ مہک یمان شاہ اسے بتا ہی رہی تھی جب اپنے نام پر مہک بولی تھی۔ آپ کو یہاں یہی چھوڑ کر گئی تھی۔ ان کے بتانے پر عائشہ نے مہک کو دیکھا تھا۔ وہ آپ ہی تھی نا جس نے اس سے مجھے بچایا تھا؟ وہ نم آنکھوں سے مہک کو دیکھ بولی تھی۔ جی میں ہی تھی، اور اب آپ نے یہاں پر وہ رہ کر ان بچوں کو بہادر بنانا ہے، مہک نے مسکرا کر کہا تھا۔ آپ کا شکریہ، اگر آپ نہ آتی تو وہ انسان پتہ نہیں کیا کرتا میرے ساتھ، میرے تو اپنے ہی میرے نہیں رہے تھے، وہ اسے دیکھ اداسی سے بولی تھی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ میرا یہ فرض ہے، اور لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتے، اسی لیے انہیں اس دنیا میں رہنے کا بھی حق نہیں ہوتا، مہک سنجیدگی سے بولی تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن یہ سب نہیں سوچتے ہمارا معاشرہ لڑکیوں کو جینے کب دیتا ہے؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی تھی۔ جیسے معاشرے ہمارے لیے نہیں سوچتا، ویسے ہی ہمیں بھی ان کا نہیں سوچنا چاہیے، اور اب آپ بھی انہی سوچو گی، خود کو اس لائق کرو گی کہ اپنے کام سے اس معاشرے کے اپنے بنائے ہر فضول آواز کو توڑ سکوں۔ مہک کے کہنے پر مسکرائی تھی، جس پر وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مہک نے فون پر میسج آیا تھا جس پر وہ دیکھتی کال کر گئی تھی۔ ہیلو بھائی، سوچ لیں وہ مسٹر ہٹلر بھی وہاں ہی ہوگا، مہک نے منہ بنا بولا تھا۔ تمہاری دوست نے ہی کہا ہے، اب وہ جا رہی ہے تو تم بھی آ جاؤ، وہ بھی ہنستے بولا تھا۔ چلے کچھ دیر تک آ رہی ہوں، مہک نے کہتے فون بند کیا تھا۔ اچھا چلے میں پھر آؤں گی، ابھی جانا ہے مجھے اذلان، آ جاؤ بیٹا، وہ نے کہا اذلان کو آواز دے گئی تھی، جس پر وہ بچوں کو بائے کرتا اس تک آیا تھا۔ پھر مہک بھی بچوں سے مل اذلان کو لیے نکلی تھی۔ وہ سب لوگ بیسمنٹ میں بیٹھے تھے جہاں یمان بھی آیا تھا، اور آتے ہی اس کی نظر نور پہ گئی تھی جو شایان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یمان کو دیکھ اس نے سر جھکا لیا تھا، جبکہ شایان یہ نوٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ تو سب کو پتہ ہے نا میں نے کیوں بلوایا ہے تم لوگوں کو؟ وہ ان سب کو دیکھتے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ نہیں بھائی، لیکن کوئی خاص وجہ ہی ہوگی، اب کی بار احان بولا تھا۔ ہاں تم سب کو بتانا تھا۔ وہ بول ہی رہا تھا جب سامنے اس کی نظر سامنے سے آتی مہک پر پڑی تھی جو اذلان کو چھوڑ سیدھا بیسمنٹ میں آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یمان اسے دیکھ سنجیدگی سے بولا تھا۔ بھائی میں نے ہی کہا تھا اس سے، جس پر اس کے بولنے سے پہلے ہی شایان بولا تھا۔ شایان شاہ وجہ جان سکتا ہوں؟ یمان کے غصے سے کہنے پر وہ ہمت کر بولا تھا۔ بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب بھی، کہ یہ یہاں تک ہم لوگ ان دونوں ہی کی وجہ سے آئے ہیں۔ شایان نے بھی ہمت کر سنجیدگی سے کہا تھا، تو مزید کچھ نہیں بولا، جس پر مہک یمان کے ہی ساتھ والی خالی کرسی پر آ بیٹھی تھی، جس پر یمان اور اس کا دل حد سے زیادہ دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ اب وقت آ گیا کہ خان کو سامنے لایا جائے، یمان نے خود کو کنٹرول کرتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ کل کا دن بہت خاص ہے ہمارے لیے، خان کی فیکٹری پر ہی ہم لوگ حملہ کریں گے۔ یمان کے کہنے پر مہک جو سر جھکائے بیٹھی تھی اس نے سر اٹھا دیکھا تھا۔ فیکٹری پر نہیں، کیونکہ خان وہاں جاتا ہی کم ہے، ہم لوگ وہاں جائیں گے جہاں خان کی بلڈنگ بن رہی ہے۔ مہک نے چہرے پر سنجیدگی سجائے بنا یمان کو دیکھے بولا تھا، جس پر وہ اس کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے ہم لوگ یہی کریں گے؟ وہ اسے دیکھتے بولا تھا۔ کیونکہ یمان حیدر شاہ آپ لوگوں کو کسی بھی حال میں خان کو مارنا ہے، اور خان وہیں مر سکتا ہے، مہک نے اب کی بار مسکراتے بولا تھا۔ وہاں پر مزدور ہوں گے، یمان کی بات پر سب نے سوچا تھا۔ جب مہک نے موسیٰ اور نور کی طرف دیکھا تو وہ دونوں مسکرائے تھے۔ اور کس نے کہا ہم لوگوں صبح میں یہ کام کریں گے؟ اب کی بار نور بولی تھی۔ مطلب؟ وہ لوگ ناسمجھی سے بولے تھے۔ مطلب یہ کہ ہم لوگ یہ کام شام میں کریں گے جب مزدور چلے جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد خان کو کال کی جائے گی کہ اس کی بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے، اور وہ اپنے کروڑوں کا نقصان کیسے برداشت کرے گا، اسی لیے بنا کچھ سوچے سمجھے وہاں آ جائے گا، پھر ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے۔ مہک بتا چپ ہوئی تھی جب یمان نے اسے دیکھا تھا، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی، اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر موسیٰ، تم اپنے گیٹ اپ چینج کرو، صبح ہی وہاں جاؤ گے اور مجھے ایک ایک منٹ کی ڈیٹیل دو گے۔ یمان نے موسیٰ کو دیکھ بولا تو وہ سر ہلا گیا تھا، وہ اس دن سے اسے بھی نہیں بلا رہا تھا۔ خان کسی بھی طرح کر تم سب مزدوروں کے جانے کے بعد وہاں موجود گارڈ کو بھی غائب کرو گے، اور ہاں وہاں مزید کوئی بھی نہ ہو، دیکھ لینا۔ اس کے کہنے پر احان نے سر ہلایا تھا۔ شایان تم اپنی بیوی کے ساتھ خان کی فیکٹری جاؤ گے، کیونکہ بلڈنگ پر تو اس کا کام تمام ہوگا ہی، لیکن وہ فیکٹری بھی نہیں بچے گی۔ سب کے جانے کے بعد اس کو جلانا بھی تم دونوں کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ یمان نے ان دونوں کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ باقی خان کے لوگوں کے موبائل اور کیمرے وغیرہ ہیک اس بار میں خود کروں گا، یمان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مجھے امید ہے تم سب اپنا کام ٹھیک سے کرو گے، مجھے کسی بھی طرح کی کوئی شکایت نہ ملے۔ اور ہاں شایان، فیکٹری کے اندر داخل ہونے کے لیے تمہیں کسی کی ضرورت پڑے گی تو تم ارمان خان سے رابطہ کرو، وہ ڈاکٹر کے طور پر ساتھ جا سکتا ہے، کیونکہ ورکرز کے جانے کے بعد وہاں اس کے گارڈ ہوتے ہیں۔ یمان نے سوچتے بولا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ شایان کی سن اپنی جگہ سے اٹھا تھا جب مہک بولی تھی۔ میں بھی یہیں موجود تھی، شاید آپ نے اگر نور کو اجازت دے دی ہے تو میں کیوں نہیں، وہ یمان کی طرف دیکھتے بولی تھی۔
تم نے جتنی مدد کرنی تھی کر دی، اب بس تم جا کر اذلان کو دیکھو بس۔ وہ سنجیدگی مگر آرام سے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے بھی اتنی ہی محنت کی ہے جتنی آپ نے، بلکہ آپ سے زیادہ محنت کی ہے میں نے۔ یمان آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو بولی تھی۔ تمہارا شکریہ جو تم نے کیا، لیکن ہمیں اب مزید ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ یمان سنجیدگی سے ہی بولا تھا۔ آپ کے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں وہی کروں گی جو میرا دل کہے گا۔ اور خان سے آپ نے اپنی فیملی کا بدلہ لینا ہے، لیکن میں نے اس ہر لڑکی کا بدلہ لینا ہے جو اس کی درندگی کا نشانہ بنی ہے، اور آپ یا کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا جو دیکھ یمان بھی حیران ہوا تھا۔ مہک جہاں یمان بول ہی رہا تھا جب وہ دھاڑی تھی۔ یمان حیدر شاہ، اگر اپنا نام میرے نام کے ساتھ لگانا پسند نہیں تو پلیز ڈیڈ کا نام بھی نہ لگایا کرے، کیونکہ یہ وہی نام ہے جس کا جب آپ کے سامنے لیتی تھی تو آپ کو غصہ آتا تھا۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی جو یمان کو بھی تکلیف دے رہی تھی۔ اس دن سے وہ وہاں آ تو گیا تھا، لیکن مہک کا اس کے قدموں میں گرنا اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ سب کچھ بھلا کر اسے خود سے لگا لیتا، مگر وہ جس چیز سے اسے بچا رہا تھا وہی اس کے سامنے نہ آ جائے، اس سے خود بھی ڈر رہا تھا، تبھی وہ اسے ابھی بھی ساتھ جانے سے روک رہا تھا۔ مگر وہ کیا تھا یہ تو اب وقت نہیں بتانا تھا۔ تم نے بدلہ لینا ہے نا تو ٹھیک ہے، ہم خان کو پکڑ کر بیسمنٹ میں لے کر آئیں گے، پھر لے لینا۔ یمان نے اس کی طرف دیکھ سیریس ہو بولا تھا۔ میں مہک یمان شاہ ہوں اور کرتی وہی جو میرے دل میں آتا ہے۔ مہک کی آنکھوں میں کی چمک دیکھ یمان ٹھٹکا تھا۔ مہک کیا کرنا ہے تم نے؟ یمان کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی۔ کل پتہ لگے گا یمان شاہ آپ کو۔ وہ کہتے وہاں سے جانے لگی تھی، لیکن وہ پھر رک بولی تھی۔ ایول اینجل کبھی کسی کی مرضی پر نہیں چلتی، اور جو اسے اپنی مرضی پر چلانے کی کرتا ہے وہ اپنے ہی جال میں پھنستا ہے۔ وہ کہتی وہاں سے بنا کسی کی سنے نکل گئی تھی۔ بھائی آپ اسے روک کیوں رہے ہیں؟ اس کے جاتے احان نے پوچھا تھا۔ احان خان تم لوگ نہیں جانتے، لیکن صرف اسے تکلیف سے بچانا ہے میں نے بس، یمان نے خود پر کنٹرول کرتے بولا تھا۔ اسے روک جو تکلیف دے رہے ہیں وہ، اب کی بار شایان بولا تھا۔ اس والی سے کم ہی ہے شایان شاہ، یمان کہتا جانے لگا تھا جب نور نے اسے روکا تھا۔ بھائی، اس کی آواز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قدم روک گیا تھا۔ بھائی مجھے پتہ ہے ہم لوگوں نے غلط کیا تھا، آپ سب سے سچائی نہیں چھپانی چاہیے تھی، لیکن ہم لوگوں نے سچ میں آپ سب کی مدد کی ہے بھائی۔ سوری بھائی، دوبارہ ایسے نہیں ہوگا، پلیز اس بار معاف کر دیں۔ وہ کھڑے ہو اس کے پاس آتی بول رہی تھی۔ پتہ ہے میں نے بچپن سے اکیلی تھی اور مجھے ہمیشہ سے شوق تھا میرے بہن بھائی ہوتے، پھر مہک میری دوست بنی، وہ بہنوں سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے بھائی۔ پھر شایان سے نکاح کے بعد مجھے ایک نہیں تین بھائی بھی ملے ہیں، اور اپنی کسی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے بھائی نہیں کھو سکتی۔ اس کے کہنے پر یمان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی بہنوں سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی ہے، آپ تو بھائی ہو میرے، مجھے معاف نہیں کرو گے؟ نور نے معصومیت سے کہا تھا، جس پر یمان نے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ بھی اپنی دوست کی طرح ڈرامے باز ہو۔ اس کے کہنے پر وہ ہنسی تھی۔ بھائی وہ سچ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اس کی زندگی میں آنے والے آپ پہلے اور آخری مرد ہو جس کے لیے وہ اتنی جنونی ہے، اور آپ کو یہ پتہ ایول اینجل نام اس نے آپ کے دیے اینجل نام سے ہی رکھا تھا۔ نور کے بتانے پر جہاں وہ مسکرا رہا تھا، آخری بات پر حیران ہوا تھا، جبکہ سب حیران ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتہ آپ نے اسے خود سے دور کیا ہے کیوں کیا ہے، لیکن آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں بھائی اس سے دوری آپ کو بھی تکلیف دے رہی ہے۔ نور کے کہنے پر وہ بنا کچھ کہے اس کے سر پر ہاتھ ہٹاتے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے وہ سارے بھی اٹھ وہاں سے نکلے تھے۔ وہ سب لوگ بیسمنٹ سے نکل اپنے اپنے کمروں میں ہی گئے تھے، جبکہ یمان آج کتنے دنوں بعد اپنے کمرے میں آیا تھا، جہاں اندر آتے ہی دشمن جاں کی خوشبو نے اس کا ویلکم کیا تھا۔ وہ اندر آتے صوفے پر گرنے کے سٹائل میں بیٹھا تھا۔ یان کہتے ہیں اگر کوئی جیت محبت کے امتحان میں فیل ہو جائے اور عشق کی آزمائش میں پورا نہ اتر سکے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ عشق تو ایک آگ ہے یان، جو اگر کسی کو خود کی لپیٹ میں لے لے تو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اور مجھے ڈر لگتا ہے اگر ہم بھی راکھ ہو گئے۔ پھر جب اس کے دماغ میں مہک کی کئی باتیں آئی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا اینجل، عشق میں آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ آزمائش اتنی تکلیف دہ ہوگی، اور پھر ابھی تو یہ شروع ہوئی ہے۔ یمان نے بولتے سگریٹ جلا منہ میں رکھی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا صرف مرد ہی عشق میں پاگل ہوتا ہے، لیکن تم نے میرے قدموں میں بیٹھ یہ ثابت کر دیا مرد پاگل ہوتا ہے، مگر عورت وہ اگر عشق کرتی ہے اپنے عشق میں فنا ہو جاتی ہے۔ بس ایک بار اینجل، صرف ایک کل کا دن گزر جائے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ کہتے اپنی سگریٹ کو اسٹرے میں مسلتے اٹھتا کپڑے لیے واش روم گیا تھا۔ وہ بیسمنٹ سے سیدھا گھر آئی تھی، جبکہ اوپر پیلس جانے کی اس نے غلطی نہیں کی تھی۔ گھر آتے سب کے ساتھ بیٹھ کھانا کھا کچھ دیر باتیں کر وہ اپنے کمرے میں اذلان کے ساتھ آئی تھی۔ ماما آج مجھے اتنا مزہ آیا ہے، اذلان نے اسے خوشی خوشی بتا رہا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، جس پر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیار سے بولی تھی۔ ماما یار آپ مجھے بہن کب لا کر دے رہی ہیں؟ اذلان نے معصومیت سے بولا تھا۔ اذلان مجھے نہیں پتہ، مہک نے اس کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ تو پھر بابا سے پوچھ لیتا ہوں میں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے نہیں پتہ، جس سے مرضی پوچھو، مہک جو لاپرواہی سے اسے کہہ گئی تھی، جس پر وہ کچھ سوچ مہک کا فون پکڑ کچھ کرنے لگا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ مہک نے اس سے پوچھا تھا جب اس کا فون پر کچھ کر رہا تھا۔ بابا کو کال کر رہا ہوں، جس پر وہ سیریس ہو بولا تھا۔
اذلان فون اٹھا لیا۔ اس کی بات سن وہ غصے سے بولی تھی، مگر فون پکڑنے سے پہلے ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ یمان جو واش روم گیا تھا، فون پر کال آنے سے باہر آیا تھا، یا جہاں اینجل کالنگ اسے نظر آیا تو سوچتے اٹھا گیا تھا۔ ہیلو بابا، اذلان نے فون کان سے لگاتے کہا تو یمان جو سمجھ رہا تھا مہک ہوگی، اذلان کی آواز پر اداسی سے مسکرایا تھا۔ بابا کی جان کو یاد آ گئی اپنے باپ کی، وہ مسکراتے بولا تھا۔ بابا میں ابھی بھی ناراض ہوں آپ سے، کیونکہ آپ نے میری ماما کو ہرٹ کیا، لیکن ابھی مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے، اذلان نے منہ پھلاتے بولا تھا، جس پر دونوں کو ہی اس پر پیار آیا تھا۔ جی پوچھو کیا پوچھنا ہے، یمان نے اس کی پہلی بات کو اگنور کرتے کہا تھا۔ وہ بابا مجھے بہن چاہیے، آپ اب مجھے بتا دیں میری بہن کب تک لا کر دے رہے ہیں آپ، وہ بالکل سیریس ہو بولا تھا، جبکہ جس پر یمان ہنسا تھا، جبکہ مہک تو اپنا ماتھا پیٹنے والی ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اپنی ماں سے پوچھنا یہ، یمان کے کہنے پر وہ منہ بنا بولا تھا۔ کیا یار ان سے پوچھو، وہ کہتی ہوں آپ سے پوچھو، آپ سے پوچھو تو آپ کہتے ہو ان سے پوچھو۔ اذلان کی بات پر مہک منہ کھلے سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو مطلب اسے کوئی مسئلہ نہیں، تو ٹھیک ہے چوزے، پھر وہی کرتا ہوں کچھ تیرے لیے، یمان نے ہنستے بولا تھا۔ سچی بابا آپ، اذلان بس کرو، فون بند کرو، وہ بول ہی رہا تھا جب مہک غصے سے بولی تھی، اس پر یمان کا بھی دل دھڑکا تھا۔ بابا آپ کی بیوی بھی نا آپ کی طرح ہٹلر ہوتی جا رہی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ جلدی ان سے منا لیں اپنی بیوی کو، ورنہ یہ ایسے ہی غصہ کرتی رہیں گی، اذلان نے کچھ ہلکی آواز میں کہا تھا، لیکن مہک سن چکی تھی۔ اچھا چلو اب چپ کر کے سو جاؤ، ماما کو تنگ نہ کرنا، یمان کے کہنے پر وہ فون بند کر گیا تھا، جبکہ فون بند ہوتے مہک نے اس کے ہاتھ سے فون لیا تھا۔ بس بہت تیز ہو گئے ہو آپ، تم اب سو جاؤ چپ کر کے، مہک نے اسے لٹاتے کہا تھا، جس پر وہ بھی لیٹتے اس کے ساتھ لگتے سو گیا تھا، جس پر وہ بھی کل کے بارے میں سوچتے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آہان کمرے میں آئے تو پری سامنے ہی منہ بنائے بیٹھی تھی، اس کو دیکھ وہ اپنا چہرہ پھیر گئی تھی، جس پر وہ مسکراتے ڈریسنگ میں گیا تھا، پھر کپڑے بدل کچھ دیر بعد باہر آیا تھا تو وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ اسے دیکھ وہ اپنی فائل لیے بیٹھ گیا تھا، اور یہی اس کی بس ہوئی تھی، اس لیے وہاں سے ہی بولی تھی۔ آہان آپ نہ بات نہ کرنا مجھ سے اب، اسے دیکھ بولی تو آہان نے فائل دے سر اٹھا اسے دیکھا تھا۔ ہاں تو پری جان میں بات کر بھی نہیں رہا، تم نے ہی مجھے پکارا ہے، مسکراتے بولا تھا، جس پر پری کو غصہ آیا تھا۔ آپ نہ بہت برے ہیں، پری نے کہتے ایک بار پھر منہ بنایا تھا۔ اچھا، جس پر بس اتنا کہہ پھر اپنا کام کرنے لگی تھی، اور یہی پری نے اس سے برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے اٹھ اس تک آئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا، پری نے اس کی فائل لے بند کر سائڈ پر رکھی تھی۔ کیا کچھ بھی تو نہیں، جس پر وہ لاپرواہی سے کہتا فائل پکڑنے لگا تھا، جسے وہ پیچھے کر گئی تھی۔ تو مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں، وہ منہ بنا بولی تھی۔ واٹ، میں نے کب اگنور کیا، اس کے بعد پر وہ حیران ہوا تھا۔ آپ ایک ہفتے سے یہی کر رہے ہو، باہر سب کے ساتھ لگے رہتے ہو، روم میں آ کر اپنے کام میں لگ جاتے ہو، میں بات کرتی ہوں تو صحیح سے جواب بھی نہیں دیتے، یہ اگنور کرنا ہی ہوا نا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی، جس پر اسے یاد آیا وہ ایک ہفتے سے اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ پری کو ٹھیک سے ٹائم ہی نہیں دے پا رہا تھا۔ آپ کا دل بھر گیا ہے نا مجھ سے، اس لیے مجھے اگنور کر رہے ہیں نا، میرے پاس آتے ہیں نا، مجھ سے بات کرتے ہیں، اب اچھی نہیں لگتی نا آپ کو، وہ روتے بول رہی تھی جب آہان نے اسے ایک دم کھینچتے اپنے اوپر گرایا تھا۔ جانے آہان تم سے دل نہیں بھر سکتا، آہان نے اس کی کمر کے گرد اپنے حساب بناتے بولا تو پری نے سر اٹھا اسے دیکھا تھا۔ پھر اگنور کیوں کر رہے ہیں، وہ اس کے ہاتھ اٹھاتے بولی تھی، جس پر وہ ہاتھ ہٹا بھی گیا تھا۔ پھر پری اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ پری کل بہت خاص دن ہے، کل ہم لوگ اپنی فیملی کا بدلہ لے لیں گے، اور اس لیے ایک ہفتے سے کام میں بزی تھا، میں نے تمہیں اگنور نہیں کیا یار، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ تم دعا کرنا پری کل سب ٹھیک ہو جائے، آہان کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی۔ میں دعا کروں گی خان سب ٹھیک ہو جائے، اور یہ بھی کہ مہک بھابھی گھر آ جائیں، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا کر بولی تھی۔ وہ تو آج بھی آئی تھی، لیکن بیسمنٹ میں پھر وہیں سے چلی گئی، آہان کے بتانے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ مطلب ہم سے ملے بغیر ہی، اب ایک بار بھابھی آ جائیں پھر پوچھوں گی میں، پری کے کہنے پر وہ ہنسا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ان چاروں کی اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ نور سے تو دونوں نے مل لیا تھا، مگر مہک آئی ہی نہیں تھی۔ پوچھ لینا، لیکن پہلے اپنے شوہر کو پوچھو، آہان نے اس کے چہرے پر آدھے بال پیچھے کرتے بولا تھا۔ کیا پوچھوں، وہ سوچتے پوچھ گئی تھی۔ یہ ہے کہ اسے سکون چاہیے، آہان کہتا اس کا ہاتھ پکڑ اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ کام کریں اپنا باپ، پری اس کی بات کا مطلب سمجھتے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے بولی ہی تھی، جب آہان ایک خان، پری نے گھبراتے اسے پکارا تھا۔ میری بیوی کو لگ رہا ہے نا میں اسے اگنور کر رہا ہوں، تو اب بتاتا ہوں اسے، اور یہ بھی کہ وہ کتنی پیاری لگتی ہے۔ اوپن یور آئیز پری جان، آہان نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے بولا تھا، جس پر وہ آنکھیں مزید میچ گئی تھی۔ موسیٰ، لیزی جو بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی پاس ہی لیپ ٹاپ پر مصروف موسیٰ کو دیکھ پکار گئی تھی۔ بولو، اسے دیکھتے بولا تھا۔ کیا کر رہے ہو، وہ آگے اس کے لیپ ٹاپ پر دیکھتے بولی تھی۔ کچھ نہیں، موسیٰ نے کہتے اس کی طرف دیکھا تھا جو اس کے لیپ ٹاپ پر دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ اسے شرارت سوجی تھی۔
اچھا تو لیپ ٹاپ کیوں پکڑا ہے؟ اس کی نظر لیپ ٹاپ پر ہی تھی۔ ہاں کچھ نہیں کر رہا، بس میری ایک دوست نے کچھ فائل سینڈ کی ہیں وہ دیکھ رہا ہوں۔ موسیٰ کے کہنے پر اس نے اب کی بار اسے دیکھا تھا۔ آپ کی دوست مطلب لڑکی ہے کوئی؟ اسے دیکھ سوچتے بولی تھی۔ میری اب لڑکے کے لیے تو لگانے سے رہا۔ جس پر مسکراتے بولا، ویسے پتہ ہے وہ نا بہت پیارا ہے اور ہسپتال میں میرے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ویسے تو اس کا آفس الگ ہے لیکن وہ زیادہ تر میرے آفس میں ہوتی ہے۔ اس کے بتانے پر لیزے اپنا غصہ کنٹرول کرتے بولی تھی، وہ تمہارے آفس میں کیوں ہوتی ہے؟ وہ آپ سے تم پر آئی تھی۔ یار وہ کیا ہے نا، اس کے بغیر مجھے مزہ نہیں آتا ہے، اسی لیے۔ اور پتہ ہے وہ پینٹ اور شارٹ شرٹ پہن کر آتی ہے، اوپر سے اس کے ادائیں اف۔ وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتے بول رہا تھا، موسیٰ خان اسی کے پاس مرو، تم اللہ کرے وہی مر جائے۔ بلکہ وہی کیوں، جو بھی لڑکی تمہیں دیکھے، جس کو تم دیکھو ساری کی ساری مر جائیں۔ غصے سے کہتی اپنی بک سائڈ پر رکھتے لیٹنے منہ دوسری طرف کرتے کمفرٹر اوپر لے گئی تھی، جس پر وہ مسکراتے اپنے کام میں کرنے لگا تھا۔ پھر کام مکمل کر لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے موسیٰ نے پکارا تھا، لیزے، مگر وہ کچھ نہیں بولی جبکہ وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ معصوم چپکلی بات تو سنو میری، موسیٰ نے کہتے ہوئے اس کا کمفرٹر ہٹایا تھا۔ دفعہ ہو جو جنگلی بندر، اب اسی کے پاس جاؤ جس کے بغیر تمہارا دن نہیں گزرتا، لیزے نے کہتے اپنا منہ پھر دوسری طرف کیا تھا، لیکن موسیٰ مسکراتے اسے بازو سے پکڑ سیدھا کرتے میری غلطی کی سزا دے دی ہے، اور خود کا کیا جو دوسری لڑکیوں سے دوستی کرتے پھرتے ہو؟ وہ روتے بولی تھی، جس پر وہ تڑپا تھا۔ ہے معصوم چپکلی، مذاق کر رہا تھا میں یار، موسیٰ کے کہتے اس کے